صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا خدا کو زیب دیتی ہے. ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ سب کی مدد کرتا ہے، مگر سب سے زیادہ نظر کرم خدا اس بندے پہ کرتا ہے جو اس کی مخلوق پہ مہربان ہو. یا اس طرح سے لے، اللہ سب کی مدد کرتا ہے مگر اس کی مدد نہیں کرتا، یا اس بندے کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اس سے ناراض ہو جاتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیپیبلٹی رکھتا ہے. پھر بھی مومن کو انکار کر دیتا ہے، کسی بندے خدا کو، کسی مخلوق خدا کو اپنے دروازے سے واپس بھیج دیتا ہے. اللہ ایسے بندے سے ناراض ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ایک ہوتا ہے. یعنی اسپیشلی کسی کی مدد کرنا. Now this is again a very big topic. اس کے اندر ایک سب برانچ اگر ہم دیکھیں کہ کسی کی مدد کرنا جبکہ وہ بندہ مظلوم ہے. مدد کرنا اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہے. مظلوم کی مدد کرنا یا کسی ایسے انسان کی مدد کرنا کہ اگر ہم نے اس کی مدد نہیں کی تو شاید اس کو تکلیف پہنچے گی، شاید اس پہ ظلم ہوگا، شاید یہ کوئی پرابلم میں پھنس جائے گا، حاکم کی طرف سے نقصان پہنچے گا. ایسے انسان کی مدد کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر ہم کیپیبلٹی رکھتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کرتے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اف یو ریمبر، اگر آپ نے ہمارے گناہ کبیرہ سیریز کے فرسٹ سیکنڈ ایپیسوڈ اگر آپ نے دیکھا ہے، اف یو گو بیک اینڈ اگین سی اٹ، کہ جو لسٹ آف گناہ کبیرہ ہے، جو لسٹ ہے جو امش نام کے راوی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اگر جب امام سے پوچھا کہ مولا واٹ آر دا گناہ کبیرہ لسٹ اٹ، اور مولا نے جب سارے گناہ گنوائے تو اس میں ایک یہ بھی گنوایا، مظلوم کی مدد نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو دیکھیں کتنا بڑا ہم پر ایک فریضہ آ جاتا ہے. پھر روایت کہتی ہے کہ یہ اتنا بڑا فرض ہے کہ اگر ہم نے یہ انجام نہیں دیا تو خدا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ہم نے اپنی ایک عبادت، ایک اطاعت، ایک رسپانسبلٹی کو انجام نہیں دیا. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 7ویں امام فرماتے کہ اگر تم کیپیبلٹی رکھتے ہو اور اگر کوئی تمہارے پاس پناہ مانگتا ہے، if somebody takes refuge in you، اگر تم کیپیبلٹی رکھتے ہو مگر اسے پناہ نہیں دیتے اس بھائی کو، تو پھر تم سے خدا اپنی رحمت کی رسیوں کو کاٹ دے گا، تم سے خدا ناراض ہو جائے گا. بلکہ حدیث معصوم یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کی دنیا میں مدد نہیں کرے گا، آخرت میں مدد نہیں کرے گا، اور اللہ اس بندے سے بیزار ہو جائے گا. کتنا بڑا مشکل کا وقت ہوگا کہ خدا دنیا اور آخرت میں اگر نظر کرم ہٹا دے تو پھر ہم کہاں جائیں گے. تو خدا کو راضی کرنا ہے، اس کے بندوں کو راضی کرو. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل جیسے ایک واقعہ ہے کہ بندوں کو کیسے راضی کرے اور خدا کیسے راضی ہوتا ہے. زمانہ ہے 6th امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 6th امام کے زمانے میں جو اہواز کا رولر تھا، اہواز از اے نیم آف اے پلیس، جو اہواز کا رولر تھا نجاشی، یہ شیعہ تھا.
اس نجاشی کے جو لوگوں میں سے تھا یا جو اس کے سروس مین میں سے تھا، اس میں سے ایک شخص 6 امام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میرے اوپر کچھ ٹیکس باقی ہے، میں نے گورنمنٹ کو کچھ ٹیکس بھرنا تھا مگر میں مقروض ہو چکا ہوں، میں خود غریب اور مسکین ہوں اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں گورنمنٹ کا ٹیکس چکا سکوں، اور اب تھوڑا ڈیلے ہو چکا ہے تو شاید میرے لیے پرابلمز ہوگی، شاید مجھے یہ لوگ قید کر لے گی سم تھنگ۔ تو یہ جو رولر ہے اہواز کا، یہ شیعہ ہے۔ اگر آپ اسے خط لکھے، کیونکہ آپ کا ماننے والا ہے، اگر آپ اس کو خط لکھے اور میرے لیے معافی یا مہلت لے لے کہ میں ابھی جو ٹیکس نہیں پے کیا اس کے لیے میرے لیے کوئی سلیوشن ہو جائے تو بڑی مہربانی۔ تو امام نے کہا کیوں نہیں، ہم خط لکھیں گے۔ اور 6 امام نے رولر آف اہواز نجاشی کے نام پہ خط لکھا، صرف 1-2 جملے لکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے بھائی کو خوش کر اللہ تجھ سے خوش ہو جائے گا، اپنے بھائی کو راضی کر اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ بس ایک جملہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے بھائی کو راضی کر اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ خط لے کے یہ بندہ آیا، نجاشی کسی کام میں بزی تھا، کیا ہے؟ کہا کہ امام نے خط بھیجا ہے تیرے لیے۔ امام کا نام سنا، اپنی جگہ سے اٹھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اس بندے کے پاس اسے بٹھایا، خط پڑھا۔ صرف اتنا ہی لکھا تھا نا، اپنے بھائی کو خوش کر، اب یا اپنے بھائی کو راضی کر، پلیز یور بردر۔ جب اس نے یہ خط پڑھا تو ایک مرتبہ یہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے، نجاشی اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا مرحلہ ہے، کہ واٹ ڈز دس مین؟ امام خط لے کر آئے ہو تو مجھے اس کی تفصیل بھی بتا۔ تو اس نے کہا کہ بس بات اتنی سی ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے، میں نے ٹیکس نہیں بھرا۔ کا کتنا قرضہ ہے؟ کہ 10,000 درہمز کا۔ نجاشی نے اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلایا، کہا کہ اس بندے کا نام پتہ لے لے، اس کے اکاؤنٹ میں جتنا بھی پینڈنگ ٹیکس ہے جو 10,000 وہ کہتا ہے اس سب کو پیڈ کر دے، اس کو لکھ دے کہ دس از پیڈ بائی سو اینڈ سو پرسن، اور اب اس کا جو پچھلا رجسٹر ہے اس کو کلوز کر دے۔ اکاؤنٹنٹ جانے لگا، نجاشی نے کہا ویٹ اے منٹ۔ نجاشی نے اپنے اکاؤنٹنٹ سے کہا اس کے آنے والے سال کا ٹیکس بھی پیڈ لکھ دے، یعنی نہ صرف پرانا بلکہ آنے والے پورے سال کا جو بھی ٹیکسز ہے، جو بھی ڈیپس ہوگے فیوچر میں، اسے بھی پیڈ کر دے، وہ بھی اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک سوال کرتا ہے آنے والے سے، نجاشی رولر سوال کرتا ہے، کہتا ہے آر یو ہیپی، آر یو پلیزڈ، کیا اب تو مجھ سے راضی ہے؟ کیا میں نے تیرے دل کو خوش کیا؟ کہتا ہے یس آف کورس، میں آپ سے بہت راضی ہو گیا، آپ نے تو میرا نہ صرف معاف کیا بلکہ فیوچر بھی سیکیور کر دیا۔ مرتبہ نجاشی کہتا ہے رکو، اپنے غلام کو بلا کے کہتا ہے کہ ایک گھوڑا اس کو گفٹ کر دے۔ اسے گھوڑا گفٹ کرتے اور پھر نجاشی سوال کرتا ہے کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں بہت راضی ہوں۔ پھر کہتا ہے رکو، اس کے لیے ایک ڈریس لے کر آؤ اور اس کو ایک قیمتی لباس تحفہ دیا جائے۔ جب اس کو قیمتی لباس تحفے میں دیا، پھر پوچھا کیا تم مجھ سے راضی ہے؟ اس نے کہا یس آف کورس میں تجھ سے راضی ہوں، بلکہ میں بہت خوش ہوں۔ کہا نہیں ایسے نہیں، ایک غلام اس کو حوالے کر کے کہا کہ یہ گھوڑا بھی تیرا، یہ لباس بھی تیرا، یہ غلام بھی تیرا، کیا اب تو مجھ سے راضی ہے؟ اس نے کہا میری جان قربان ہو جائے، تو نے مجھے بہت زیادہ دے دیا، ان ایکسپیکٹڈ۔ راضی نہیں، میں تو بہت بہت زیادہ خوش ہو گیا اور زندگی بھر احسان مند رہوں گا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے نہیں، میرا احسان ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب جو تو جا رہا ہے تو جاتے جاتے جس کارپٹ پہ تو بیٹھا تھا، جس فرش پہ تو بیٹھا تھا، یہ فرش بھی اپنے ساتھ لے جا، یہ قیمتی قالین بھی میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں کہ یہی وہ فرش ہے جس پہ بیٹھ کر یا کھڑے رہ کر تو نے میرے مولا کا، میرے امام کا خط مجھے لا کے دیا۔ اب یہ بندہ بہت خوش ہو گیا تھا، سب کچھ اس کو قیمتی ملا ہے، شاہی ملا ہے، یہ وہاں سے خوشی خوشی آتا ہے، واپس جب مدینہ آتا ہے اور جب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرتا ہے، پورا احوال سناتا ہے، کہتے ہیں مولا میں تو ایک کام کے لیے گیا تھا، اس نے تو مجھے بہت کچھ نوازا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ مولا آپ نے یہی لکھا تھا نا کہ اگر اپنے بھائی کو راضی کرو تو خدا راضی ہو جائے گا۔ مولا وہ مجھ سے بار بار پوچھتا تھا کیا تو مجھ سے راضی ہے، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ اے امام کیا آپ اس سے راضی ہے، نجاشی سے؟
جو اس نے مجھے نوازا ہے کیا اس کے بدلے میں آپ اس سے راضی ہو؟ امام مسکراتے کہتے ہاں خدا بھی راضی ہے، نبی پاک بھی راضی ہے، اور نبی کی آل یعنی ہم اہل بیت بھی اس خدا کے بندے سے، اس نجاشی سے راضی ہو گئے۔ الفاظ میرے تھے مگر مفہوم اس واقعے کا، کہ کیسے ایک بندے کو خوش کرنا خدا کی اور رسول کی اور آل رسول کی، وقت کے امام کی خوشنودی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اسی لیے قیامت کے میدان میں اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ دیکھیں تم نے کتنوں کو مشکلوں سے نکالا، تم نے کتنوں کی مدد کی، جو کوئی ٹریپ تھا، کوئی مشکل میں تھا، کوئی کہتا ہوگا کہ پتہ نہیں میرا باس مجھے ڈانٹے گا، یا میں جہاں پہ کام کرتی ہوں شاید وہ مجھے پریشان کرے، یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، کہیں پہ کوئی انسان جو تکلیف میں مبتلا ہونے والا تھا، کیسے تم نے اس کی مدد کی، کیسے تم نے اس کو تکلیف سے یا ظلم ہونے سے یا اس کو کسی قرضے میں گرفتار ہونے سے کیسے بچایا۔ تو بہت بڑی بات ہے اگر وقت کے امام کو راضی کرنا ہے، کیونکہ بعض موقعوں پہ اہل بیت یہ بھی کہتے کہ مومن کی مدد نہ کرنا گویا تم نے امام کو منع کر دیا، ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے، اور کسی مومن کی مدد کرنا گویا تم اپنے وقت کے امام کی نصرت کرتے ہو۔ احادیث معصومین یہ بھی کہتے ہیں مومن کا چہرہ دیکھو، جو امام کی زیارت کو نہیں جا سکتے وہ مومنوں کا چہرہ دیکھے تو وہ ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ یونٹی دیکھنا چاہتا ہے قوم کے اندر۔ تو کسی بھی طرح کسی کی بھی نصرت کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ اور ٹو اینڈ اٹ آن اے بیٹر نوٹ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث سے الفاظ میرے ہیں مگر مفہوم حدیث سے معصوم یعنی رسول خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ الفاظ میرے مگر مفہوم حدیث کا ہے۔ کیا فرمایا؟ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ امیزنگ ہے، تعجب ہے نا کہ ظالم کی مدد کیوں کرے، کیسے کرے؟ اسلام تو ظالم سے بیزاری کی بات کرتا ہے، مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ مگر یہاں پہ نبی کیا کہہ رہے؟ کہتے مظلوم کی مدد اس طرح سے کر، مظلوم کی مدد اس طرح سے کر کہ وہ جس مشکل میں گرفتار ہے اس کی مشکل کو ہٹا دے، وہ کہیں پہ پھنسا ہوا ہے اس کو وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کر، حتی الامکان کوشش کرو کہ تم کسی مظلوم کے کام آ سکو۔ اچھا، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے ظلم کرنے سے روکنا بھی ضروری ہے۔ اگر اسے کسی نے بتایا نہیں، اگر اسے کسی نے روکا نہیں، اگر اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا گیا، وہ ظلم کرتا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی دنیا ٹوکے گی، اس کے فرینڈز، اس کی فیملی اگر اسے ٹوکے گے، اسے روکے گے، وہ جانتا ہے میں غلط کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں جو انسان سوسائٹی کے شرم میں رک جاتا ہے، تو اگر اسے بولا جائے، اسے کرٹیسائز کیا جائے تو وہ کم ظلم کرے گا، وہ اپنی دنیا اینڈ آخرت کو سیو کرے گا، وہ اپنے آخرت کے عذاب کو تھوڑا منیمائز کر دے گا۔ اور امام کہتے اسی لیے نبی کہتے کہ تم کسی کی ظالم کی بھی ایسے مدد کرو اسے ظلم کرنے سے روک کر۔ اور اس کا اگزامپل ہم کرب و بلا میں دیکھتے ہیں۔ کرب و بلا میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام لشکر یزید کو جب خطبہ دیتے ہیں، ایوری ڈے فرام 2 محرم ٹل 10 محرم امام خطبے دیتے ہیں، امام ان کو نصیحتیں کرتے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ تم، اور انڈیویجولی اینڈ ان گروپس، امام ان کو کہتے ہیں کہ تم مجھے مارو گے جہنم میں جاؤ گے، تم ہم پہ پانی روکو گے جہنم میں جاؤ گے، کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہو؟ تو امام کسی ظالم کو ظلم کرنے سے روک رہے ہیں، اور اسی طرح پھر کچھ نصیحت لے کے خور بن جاتے ہیں، اور کچھ نصیحت نہ لے کے عمر سعد ملعون بن جاتے ہیں۔ آئے ہم دعا کرتے اللہ اس دور پر خطر میں، اس آخری زمانے میں جب چاروں طرف ظلم اور ظالم نظر آتے، ہمیں ہماری ڈیوٹی، ہماری رسپانسبلٹی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دینا۔ ہم جس طرح بھی ہو سکے مظلوم کی مدد کرے، ظالم اگر قابل ہدایت ہے تو نصیحت ہو، اگر قابل ہدایت نہیں تو مالک اسے فنا کر دے، اور میرے مالک عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے تیری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔